السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بہت خیریت سے ہوں گے۔ آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے خدمت خلق۔ پڑھائی، معروضی اور مشقی سوالات دیکھیں گے۔ صفحہ نمبر 65 تا 67 یعنی 65 تا 68۔ نیو ایڈیشن کتاب کے مطابق صفحات تھوڑے آگے بھی ہو سکتے ہیں۔ آمادگی: طلباء سے پوچھا جائے گا کہ ہم اللہ کو کون کون سے کام کر کے راضی کر سکتے ہیں، یعنی ہم ایسے کون سے کام کر سکتے ہیں جس سے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں، اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل کر سکیں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں۔ مقاصد: ہمارے سبق کے مقاصد دیکھ لیتے ہیں۔ سبق کے آخر میں طلباء اس قابل ہو سکیں گے کہ ان میں خدمت کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، عاجزی پیدا ہوگی، طلباء میں خود اعتمادی پیدا ہوگی اور تخلیقی صلاحیت بہتر ہوگی۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے خدمت خلق کا مطلب دیکھ لیتے ہیں ہم کہ خدمت خلق کا معنی کیا ہے۔ خدمت خلق کے معنی ہے اللہ کی مخلوق کے کام آنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں، چاہے اس میں انسان ہیں، چاہے اس میں جانور ہیں، چاہے اس میں پرندے ہیں، چاہے اس میں چرند ہیں، جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں ان سب کی خدمت کرنا یا پھر ان سب کے کام آنا۔ یہاں پر خدمت خلق سے متعلق ایک حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی عیال ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوقات میں سے وہ شخص بہت پسند ہے جو اس کی عیال یعنی مخلوق، یعنی جو پیدا کی گئی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی مصیبت میں ہے تو اس کی مدد کی جائے، کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی کو دور کیا جائے۔ ایسے ہی جانور بھی ہیں، کسی جانور کو بھوک لگی ہے آپ اس کو کھانا دیں، زخمی ہے تو آپ اس کا خیال رکھیں۔ آئیے ہم اپنا سبق دیکھ لیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 65 نیو ایڈیشن کتاب کے مطابق آپ صفحات آگے کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں، اپنے پیجز کو آگے کر کے دیکھ لیجئے گا، آپ کو سبق مل جائے گا۔ خدمت خلق سے مراد ہے کہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مخلوق کی خدمت کی جائے، محض صرف رضا، خوشی، یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے جو مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں ان کی خدمت کی جائے، ان کے کام آیا جائے، یعنی اس میں اپنا کوئی ذاتی مفاد نہ ہو، ہمارا اس میں اپنا کوئی پرپس نہ ہو، بلکہ صرف اور صرف جب ہم ان کی خدمت کریں تو یہ سوچ ہونی چاہیے کہ یہ سب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں گے۔ مخلوق میں صرف انسان ہی شامل نہیں بلکہ اس میں چرند پرند سب شامل ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خدمت خلق کی بہت تاکید کی ہے، تاکید زور دیا ہے، نصیحت کی ہے۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا ذکر یوں فرماتا ہے، ترجمہ میں پڑھ دیتی ہوں، اور باوجود یہ کہ ان کو خود طعام کی خواہش ہے، طعام کھانا پینا، یعنی جس طرح سے آپ کھانا پینا کھاتے ہیں نارملی، اپنے دوپہر کا کھانا، صبح کا کھانا، جو بھی ہے، ان کو خود طعام کی خواہش ہے، اللہ کی محبت میں مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔ یعنی اس کی تھوڑی سی میں اس کی تشریح کر دیتی ہوں، تفسیر اس کی بیان کر دیتی ہوں، تھوڑی سی ڈیٹیل بتاتی ہوں کہ فرض کریں کہ سامنے مسکین ہے، یتیم ہے یا پھر قیدی ہیں، اب خود بھی کھانے کی خواہش ہے، کھانا بھی آپ کے پاس موجود ہے، لیکن اپنی خواہش کو ختم کر کے، اپنی خواہش کو مار کے خود کھانا نہ کھائیں بلکہ کسی مسکین کو دے دیں، کسی یتیم کو دے دیں یا کسی قیدی کو کھانا کھلا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے لوگ، ایسے جو شخص ہیں، ایسے کام کرنے والے لوگ، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ آگے دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدمت خلق کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں میں سب سے پسندیدہ شخص قرار دیا ہے، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی مدد کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، کام آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، کنبہ مطلب خاندان، بس اللہ تعالیٰ کے نزدیک
لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کے کنبے سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی تمام مخلوقات کی خدمت کرتا ہے، ان کے کام آتا ہے۔ آگے ہیڈنگ دی گئی ہے خدمت خلق اور اسوہ حسنہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے، مخلوقات کی کیسے خدمت کیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی خدمت خلق کا بہترین نمونہ ہے، نمونہ مثال۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موقع پر اپنی ذات پر لوگوں کے فائدے کو ترجیح دی ہے۔ ترجیح کا مطلب ہوتا ہے فوقیت دینا، یعنی اپنی ضرورتوں کو، اپنی ذات کو پیچھے رکھنا اور لوگوں کی ضرورتوں کو، لوگوں کی ذات کو پہلے ترجیح دینا، آگے رکھنا ان کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ لوگوں کی بہتری کے کام کرتے، غریبوں اور فقیروں کی مدد کرتے، کسی سائل کو کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹاتے۔ سائل سوال کرنے والا، مانگنے والا، یعنی جس کو ضرورت ہو کسی بھی چیز کی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خوبصورت جبہ پہن کر گھر سے باہر تشریف لائے۔ جبہ جس طرح ایک اوور کوٹ ہوتا ہے، اوپر سے یعنی کپڑوں کے اوپر پہنے جانا والا ایک کوٹ ہوتا ہے۔ ایک بدو نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ جبہ مجھے عطا فرما دیجئے، یعنی یہ جبہ مجھے دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی مانگنے، اگلا صفحہ دیکھیے، کبھی بھی مانگنے والوں کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جبہ اتار کر اس بدو کو دے دیا، حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی پسند تھا۔ یعنی دیکھیں کہ انہوں نے اپنی پسندیدہ چیز کو بھی اپنے پاس نہیں رکھا۔ کسی نے اپنی پسند کا اظہار کیا کہ یہ مجھے بہت پسند ہے، مجھے دے دیں، تو انہوں نے ان کو وہ چیز دے دی۔ تو اس سے ہمیں ایک یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی چیز پسند ہے اور کسی دوسرے کو بھی وہ پسند آتی ہے، یا چلیں نہیں بھی پسند آتی، تو آپ اس کو ویسی ہی چیز عطا کریں، یا وہ چیز اس کو عطا کریں، وہ چیز اس کو دے دیں۔ یہاں پہ ایک حدیث آپ کے ساتھ اس کا مفہوم بیان کرنا چاہوں گی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے نزدیک یا مجھے وہ شخص بہت پسند ہے جو اپنے لیے بھی وہی چیز پسند کرتا ہے جو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، یعنی اپنے لیے کوئی چیز پسند کی تو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کی۔ تو یہاں پہ یہ مراد یہی ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے اسی طرح کی چیز دے۔ یہ نہیں کہ اپنے لیے بہت اچھی کوالٹی کی چیز لے لی، بہت مہنگی چیز لے لی، اور دوسرے کے لیے یہ سوچا کہ ہاں میں اس کو کم پیسوں کی چیز دے کے بھی گزارا کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں۔ تو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ جو چیز آپ اپنے لیے پسند کریں، اگر وہ مہنگی ہے تو آپ ویسے ہی دوسرے کے لیے بھی پسند کریں۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ان کی بکریوں کا دودھ دونے تشریف لے جاتے تھے، کیونکہ ان کے گھر دودھ دونے والا کوئی نہ تھا، یعنی دودھ نکالنے والا کوئی نہ تھا، تو ان کی خدمت کے لیے، ان کے کام کرنے کے لیے وہ ان کے گھر چلے جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد دیکھیں، جب طائف کا وفد آیا، وفد ایک گروہ آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ مختلف طرح کے گروہ جو تھے، مختلف شہروں سے، مختلف ملکوں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، کسی مسئلے کے لیے یا ویسے ہی ملاقات کرنے کے لیے۔ تو اسی طرح ایک وفد طائف سے آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مسجد نبوی میں ٹھہرایا اور خود ان کی خدمت کی، حالانکہ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارے تھے اور تکلیف پہنچائی تھی۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم سے اگر کوئی ایک دفعہ بدتمیزی سے بات کرتا ہے، یا ہمیں تھپڑ مارتا ہے، یا ہم پہ کوئی ظلم کرتا ہے، تو ہم اسے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں کتنی اچھی مثال دی گئی ہے کہ یہ وہی لوگ تھے طائف کا آپ کو واقعہ تو پتہ ہوگا کہ جب وہاں پہ اسلام کی تبلیغ کے لیے گئے تھے تو کس طرح سے لوگوں نے ان کو پتھر مار کر لہو لہان کر دیا تھا اور شدید زخمی کر دیا تھا۔ تو یہ وہی لوگ تھے جو ان کے پاس ملنے کے لیے آئے تھے، لیکن انہوں نے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اتنی آؤ بھگت کی، اتنی اچھی مہمان نوازی کی کہ انہوں نے انہیں مسجد نبوی میں ٹھہرایا تھا اور بہت اچھے طریقے سے ان کی سرونگ بھی کی، جس کو مہمان نوازی کرنا کہتے ہیں۔ آگے دیکھیے، خدمت خلق اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی خدمت خلق کی بہترین مثالیں پیش کی۔ پہلی آپ کو یہاں پہ بتائی گئی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جب وہ خلیفہ بننے کے بعد
پہلے محلے والوں کی بکریوں کا دودھ دوہا کرتے تھے، یعنی جب وہ خلیفہ بھی بن گئے، حکمران بن گئے تھے، تو بھی وہ اپنے جہاں پہ پہلے وہ رہتے تھے وہاں کے محلے والوں کی بکریوں کا دودھ دوہیا کرتے تھے، یعنی نکالا کرتے تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو ایک لڑکی کہنے لگی، اب ہماری بکریوں کا دودھ کون دوہے گا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں ہی دوہا کروں گا، یعنی خلیفہ بننے کے بعد مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تب بھی یہی کام کروں گا جو میں پہلے کرتا تھا، جیسے میں پہلے لوگوں کی خدمت کرتا تھا۔ اس کے بعد دوسرے صحابی کے بارے میں بتایا گیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ مجاہدین کی طرف سے آنے والے خط خود ان کے گھروں میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ مجاہدین جو کہ جہاد پر گئے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے جو لوگ گئے ہوتے ہیں، ان کی طرف سے جب خط آیا کرتے تھے تو وہ خود خط پکڑتے اور ان کے گھروں میں جا کر تقسیم کر دیا کرتے تھے، اور اکثر ان کے جواب بھی لکھ دیا کرتے تھے کہ ان کے گھر میں سے اگر کسی کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا یا جواب نہیں لکھ سکتے تو خود سے جواب لکھ دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر رات کو گشت کر رہے تھے، گشت مطلب پھرنا، چکر لگا رہے تھے، کیونکہ یہ ان کی عادت تھی کہ رات کو اٹھ کر آدھی رات کو اٹھ کر گلی محلوں میں چکر لگایا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے کہ کہیں کوئی شخص تکلیف میں تو نہیں، کہیں کوئی گھر میں تو کسی کو کوئی تکلیف پریشانی تو نہیں، اگر ہوتی تھی تو وہ فوراً دور کر دیتے تھے۔ تو کیا ہوا کہ ایک خیمے سے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ خیمہ ٹینٹ، جس طرح سے آپ ٹینٹ لگاتے ہیں نا، تمبو وغیرہ جس کو بولتے ہیں اردو میں، تو خیمے میں بچے تھے، رو رہے تھے، ان کے رونے کی آواز آ رہی تھی، یعنی پراپر وہ گھر نہیں تھا، خیمہ تھا، ٹینٹ تھا ایک۔ معلوم ہوا کہ یہ بچے کئی دنوں سے بھوکے ہیں اور گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائے، بیت المال سے کھانے پینے کا سامان اٹھایا اور چل دیے۔ بیت المال وہ گھر جہاں پر مال جمع کیا جاتا ہے۔ بچوں، یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ زکوٰۃ یا صدقات وغیرہ اکٹھے کیے جاتے ہیں، حکومت کی طرف سے یہ بیت المال ہوتا ہے، لیکن جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی زکوٰۃ وغیرہ دیتے ہیں یا غریبوں کی مدد کرنے کے لیے حکومت کو پیسہ دیتے ہیں، تو یہاں پر وہ تمام مال اکٹھا کیا جاتا ہے تاکہ اگر کبھی کسی غریب کو یا کسی ضرورت مند کو ضرورت پڑے تو وہاں سے وہ مال نکال کر یا پیسے نکال کر ان کی مدد کر دی جائے۔ آگے دیکھیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے عرض کیا کہ میں اٹھا لیتا ہوں، یعنی وہ جو سامان تھا کھانے پینے کا سامان، تو میں اٹھا لیتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا، قیامت کے دن میرا بوجھ کیا تم اٹھاؤ گے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیمے میں پہنچے، اپنے سامنے کھانا تیار کروایا اور بچوں کو کھلایا۔ دیکھیں وہ حکمران تھے، یعنی آپ امیجن کریں، آپ سوچیں کہ آج کے دور میں اگر ایسا ہو تو کیا ہمارے جو حکمران ہیں، ہمارے جو پریزیڈنٹس ہیں، کیا وہ ایسا کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ ان کو تو پتہ بھی نہیں کہ اس کے گھر میں کیا مشکل پریشانی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کی بہت بڑی خلافت تھی، یعنی آدھی سے زیادہ دنیا پر ان کی حکومت تھی اور کہیں پہ کوئی بھی پریشان نہیں رہتا تھا۔ یہاں پہ میں ایک چیز کو اور اضافہ کر دوں کہ پہلے ان کی حکومت آنے سے پہلے لوگ غریب تھے، زکوٰۃ دیا کرتے تھے، غریبوں کی مدد ہو جاتی تھی، لیکن انہوں نے اتنا اچھا اپنا دور حکمران رکھا، اتنی اچھی انہوں نے حکمرانی کی کہ آخری وقتوں میں کوئی بھی ایسا غریب نہیں تھا کہ جو زکوٰۃ لینے والا ہو۔ لوگ اپنی زکوٰۃ لے کر پھرا کرتے تھے کہ کوئی ہے زکوٰۃ لینے والا جس کو ہم زکوٰۃ دے سکیں، یعنی لوگ اتنے ویل سیٹلڈ ہو گئے تھے کہ کھانے پینے کے لیے سب کے پاس سب کچھ موجود ہوتا تھا۔ اتنے اچھے طریقے سے انہوں نے اپنی حکومت میں سب کو مینج کیا تھا۔ اس کے بعد آگے دوسرے صحابی ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بے شمار غلاموں کو آزاد کیا اور مدینہ منورہ میں ایک کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، یعنی ایک کنواں خریدا اور اس کو مسلمانوں کے لیے اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اس کنویں کو بئر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آنے والا کوئی سائل خالی ہاتھ نہ لوٹتا تھا، یعنی کوئی بھی ایسا ضرورت مند خالی ہاتھ نہ جاتا کہ ان کے دروازے پہ آتا اور اس کو آگے سے کچھ مہیا نہ کیا جاتا، سب کو سب کچھ دے کر وہ لوٹاتے تھے۔ ایک بار مسلسل 3 دن افطاری کا کھانا محتاجوں کو دے کر خود پانی سے
ایک بار مسلسل 3 دن افطاری کا کھانا محتاجوں کو دے کر خود پانی سے روزہ افطار کرتے رہے. یعنی ایک دفعہ مسلسل ایسا ہوا کہ 3 دفعہ ایسا ہوا کہ افطاری میں کچھ کھانے کو نہیں تھا ان کے پاس، کیونکہ انہوں نے محتاجوں کو کھانا دے دیا تھا، ضرورت مندوں کو کھانا دے دیا تھا، اور خود صرف پانی پی کر افطاری کرتے رہے تھے. اس کے بعد اگلا صفحہ دیکھیے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روز ایک فقیر کو دیکھا. یہ بزرگان دین ہیں ہمارے، آپ کو بہت اچھے سے پتہ ہوگا، ان کے بارے میں بہت مشہور ایک واقعہ ہے سچ کے بارے میں، کہ بغداد کی طرف سفر کر رہے تھے تو رستے میں ڈاکو نے گھیر لیا تھا، اور انہوں نے سچ بولا تھا کہ میری جیب میں، میری قمیض کے اندر کی طرف ایک جیب ہے جہاں پہ اشرفیاں سلی ہوئی ہیں. تو یہ وہی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ایک روز ایک فقیر کو دیکھ کر پریشان ایک کونے میں بیٹھا تھا. یعنی ایک فقیر کو دیکھا کہ وہ پریشان کونے میں بیٹھا ہے. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کیا معاملہ ہے، یعنی کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے. وہ کہنے لگا کہ میں دریا کے کنارے گیا تھا، ملاح کو دینے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے. ملاح کشتی چلانے والا، اس نے مجھے دوسری طرف لے جانے سے انکار کر دیا. ابھی وہ بات کر ہی رہا تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے 30 دینار کی ایک تھیلی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کی. آپ نے وہ تھیلی اسی وقت اس فقیر کو دے دی. تو دیکھیں کس طرح سے اس کی مدد ہوئی. آگے خدمت خلق کی صورتیں ہیں، یعنی آپ کن طریقوں سے خدمت خلق کر سکتے ہیں، مخلوقات کی مدد کر سکتے ہیں. دیکھتے ہیں. خدمت خلق کی مختلف صورتیں ہیں، مثلاً مسجد یا ہسپتال بنانا، محتاجوں کی مدد کرنا، بیمار کی عیادت کرنا، یعنی اس کو کوئی پھل فروٹ دے دیں، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز مہیا کر دیں، ادویات لا دیں، دوائیاں لا کر دے دیں. اس کے بعد ہے یتیموں کی کفالت کرنا. کفالت آپ کو پتہ ہے پرورش، یتیموں کی پرورش کرنا، ان کی تربیت کے لیے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے پیسے دے دینا، یا ان کو اپنی ہی کسٹڈی میں رکھ کے ان کی پرورش کرنا. پڑوسیوں سے اچھا برتاؤ کرنا، یعنی پڑوسی بھی آپ کی وجہ سے کسی تکلیف میں نہ آئیں، کہ آپ گھر میں اس طرح کا شور شرابہ نہ کریں، یا اپنے ارد گرد گھر کے ارد گرد کوئی اس طرح کی چیز نہ رکھیں کہ جس کی وجہ سے آپ کے پڑوسیوں کو تکلیف ہو، اور اگر ان کے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں تو آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے تاکہ آپ ان کی مدد کر سکیں. اس کے بعد ہے آفت زدہ لوگوں کی مدد کرنا، یعنی جس طرح سے یہ سیلاب میں لوگوں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، ان کے پاس رہنے کو نہیں ہوتا، کھانے کو نہیں ہوتا، تو کوئی بھی آفت آ جائے تو ان کی مدد کرنا. مہمان نوازی کرنا. ہمیں چاہیے کہ خدمت خلق کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ ہم اچھے مسلمان اور اچھے شہری ثابت ہو سکیں. آئیے اب ہم مشق دیکھ لیتے ہیں. آنے والے سوالات کے جوابات سوچ کر کاپی پہ لکھیں. سوالات دیکھ لیتے ہیں. خدمت خلق سے کیا مراد ہے، یعنی آپ نے یہاں پہ ڈیفینیشن بتانی ہے. تو سبق کے بالکل شروع میں چلے جائیں، آغاز میں چلے جائیں. پہلی 2 لائنیں اس کا جواب ہے، میں جواب بتا دیتی ہوں. خدمت خلق سے مراد ہے کہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مخلوق کی خدمت کی جائے. مخلوق میں صرف انسان ہی شامل نہیں بلکہ اس میں چرند پرند سب شامل ہیں. پیج نمبر 65 پہ جہاں پہ آپ کا چیپٹر شروع ہو رہا ہے اس کی پہلی 2 لائنیں. اس کے بعد اگلا سوال دیکھیے. کیا خدمت خلق کا دائرہ صرف انسانوں تک محدود ہے؟ بہت آسان سا جواب ہے. آپ لکھیں گے جی نہیں، خدمت خلق کا دائرہ صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے بلکہ اس میں چرند پرند بھی شامل ہیں. دوبارہ سن لیں جواب. جی نہیں، خدمت خلق کا دائرہ صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے بلکہ اس میں چرند پرند بھی شامل ہیں. تیسرا سوال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدمت خلق کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیسا شخص قرار دیا ہے؟ یہ بھی آپ کے پہلے صفحے پر جواب دیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدمت خلق کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں میں سب سے پسندیدہ شخص قرار دیا ہے. اور نیچے جو حدیث دی گئی ہے آپ وہ بھی لکھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، پس اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کے کنبے سے اچھا سلوک کرتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے صفحہ نمبر 65 پر یہ جواب دیا گیا ہے اور آپ یہ جواب اسی طرح سے مکمل لکھیں گے. اپنا چوتھا سوال دیکھیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت خلق کی کوئی مثال دیں. تو حضرت علی سے متعلق آپ نے پورا جواب لکھ دینا ہے. 2 لائنیں ہیں صفحہ نمبر 66 پر. حضرت علی سب سے لاسٹ میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آنے والا کوئی سائل خالی ہاتھ نہ لوٹتا تھا. ایک بار مسلسل
3 دن افطاری کا کھانا محتاجوں کو دے کر خود پانی سے روزہ افطار کرتے رہے۔ اس کے بعد 5واں سوال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت حلق کی مثال دیں، یعنی باپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت حلق کے بارے میں بتانا ہے۔ تو یہاں پہ گرلز 2-3 طرح کی باتیں دی گئی ہیں، لیکن آپ نے یہاں سے لکھنا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دوسری لائن سے۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے تھے کہ ایک خیمے سے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ معلوم ہوا کہ یہ بچے کئی دنوں سے بھوکے ہیں اور گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال سے کھانے پینے کا سامان اٹھایا، انہوں نے کھانے پینے کا سامان اٹھایا اور چل دیے اور اپنے سامنے کھانا تیار کروایا اور بچوں کو کھلایا۔ آپ نے اس طرح سے اس کو لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کی خالی جگہ پر ہے۔ آپ کے دوسرے معروضی سوالات ہیں، درست جواب پر ٹک کا نشان اور غلط پر کراس کا نشان، اور کالم الف کو کالم ب سے ملائیں۔ سبق کو آپ اچھے طریقے سے پڑھیں گے تاکہ آپ ان معروضی سوالات کے جوابات حل کر سکیں۔ گھر کا کام دیکھ لیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 67، سوال نمبر 1 کا جز الف ب جیم دال ہے، یعنی آپ نے یہ 5 سوال اپنی کاپی میں کرنے ہیں۔ صفحہ نمبر 67 یعنی 67 پر دیے گئے سوالات کے جوابات کے بارے میں والدین یا کسی بڑے سے بات چیت کریں۔ سوالات کے جوابات کاپی پر حل کریں گے۔ امید کرتی ہوں سبق بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔